اب یہ تو یعنی سلف کا ایک اجماعی اور اتفاقی موقف ہے، جیسا کہ ہم اس لیکچر میں ثابت کر چکے ہیں، لیکن ایک انجینئر صاحب جو ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ہر شخص کے سامنے بیان نہ کرنا بھی انکار حدیث ہے۔ ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ جو الفاظ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بیان کیے ہیں، وہ ویڈیو ہم انشاءاللہ یوٹیوب میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ انکار حدیث کی دو شکلیں ہیں، ایک تو آپ حدیث کو بیان کریں پھر کہیں کہ ہم نے نہیں اسے ماننا، ہم نے نہیں عمل کرنا، جس طرح ہمارے دیوبند اور بریلوی لوگ ان کے علماء رفع الیدین کی حدیثوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری انکار حدیث کی شکل یہ ہے کہ یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی مینٹلی اپروچ کو دیکھتے ہوئے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ اسے بیان نہیں کرتا تو وہ انکار حدیث کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ تو منکر حدیث ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک تو دلائل پیش کریں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کیا ہے اس حوالے سے، اور پھر صحابہ کرام خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے ہم پیش کریں گے، اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کم از کم 6 حدیثیں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، ساری کی ساری صحیح الاسناد ہیں، صحیح سند والی ہیں، اور یہ صحیح الاسناد اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پمفلٹ کے اوپر انجینئر صاحب نے لکھا کہ جھوٹی اور ضعیف روایات سے پاک ہے، لیکن اندر سارا خام مال اسی طرح لوڈ بھی کیا ہوا ہے، درجنوں ضعیف روایتیں بھی ذکر کی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہم 6 حدیثیں پیش کریں گے یہ ساری کی ساری صحیح سند والی ہوں گی، ان میں سے کوئی بھی کمزور سند والی نہیں ہوگی، اور ہم اپنے لیکچر میں جب بھی کوئی ضعیف روایت اگر ذکر کریں گے تو ساتھ میں تنبیہ کریں گے، اس کا رد کرنے کے لیے یا بطور فائدہ بیان کرنے کے لیے لوگوں کو علم ہو جائے، اس کی ہم وضاحت کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ان 6 احادیث کو ذکر کرنے سے پہلے اپنے سامعین کو اور مخاطبین کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث یا اہل سنت جو ہیں وہ مشاجرات صحابہ کی حدیثیں جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں لوگوں سے، ان کو بیان نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے تو بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور کتمان علم کا یہ نقصان ہے اور اس پر یہ وعیدیں ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ جو احادیث آج میں ذکر کرنے والا ہوں 6 کریٹیکل احادیث تو وہ ہیں جو سکوت کے حوالے سے ہیں کہ کسی مسئلے پر کسی حدیث کو کبھی بیان کرنے سے رکا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ مثالیں میں دو رخی کی ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی صحیح احادیث سے ذکر کروں گا، خصوصاً صحیح مسلم سے، جو صحیح مسلم امام صاحب نے عوام الناس کے لیے لکھی ہے، اور انجینئر صاحب اسی کو بنیاد بنا کر اہل سنت پر اٹیک کرتے ہیں کہ اہل سنت امام مسلم کے منہج پر نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم تو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں میں نے عوام الناس کے لیے لکھی ہیں، یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو حدیثیں 6 پلس کچھ اور میں آج اپنے لیکچر میں ذکر کروں گا، ان میں سے اکثر حدیثیں آپ نے مرزا صاحب کی زبانی کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور انہوں نے اپنے لیکچرز میں وہ حدیثیں بیان نہیں کی ساری کی ساری۔ تو کیا اسے کتمان حق کا نام دیا جائے گا؟ کیا اسے کہا جائے گا کہ مرزا صاحب نے ان حدیثوں کو چھپا لیا ہے؟ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ چھپانا یہ ہوتا کہ اہل حدیث یا اہل سنت علماء ان احادیث کو کبھی بھی کسی بھی صورت بیان ہی نہ کرتے، کتابوں سے ہی انہیں نکال دیتے، کتابیں مختصر کر دیتے، ان حدیثوں کو چھانٹ دیتے، نکال ہی دیتے، لیکن حدیث کی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، مدارس میں وہ ساری کی ساری کتابیں طالب علموں کو مکمل پڑھائی بھی جاتی ہیں، صحیح بخاری بھی، صحیح مسلم بھی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ بھی مکمل بھی پڑھائی جاتی ہیں، بخاری مسلم تو ہر مدرسے میں تقریباً مکمل پڑھائی جاتی ہے۔ تو چھپانے کا کیا معنی ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث علماء نے، اہل سنت علماء نے ان حدیثوں کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ حکمت کے تحت جن لوگوں کی مینٹلی اپروچ تھی ان کو بیان کی، اور جو لوگ مینٹلی طور پر تیار نہیں تھے
کسی فتنے جو پیش آ سکتا تھا اس نے بچنے کے لیے، تو اس کو انہوں نے احادیث سنانے سے اجتناب کیا ہے۔ تو حدیث چھپائی نہیں ہے، علم چھپایا نہیں ہے، بلکہ علم کو اس جگہ بیان کیا ہے جہاں وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور جہاں نقصان کا اندیشہ ہے وہاں چھپا لیا ہے، وہاں اسے روک لیا ہے۔ چھپایا سب لوگوں سے نہیں ہے، کچھ لوگوں سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم دلائل کے ساتھ یہ باتیں ابھی ذکر کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، پہلی جو کریٹیکل حدیث ہے، یعنی جسے نص قطعی کہتے ہیں، اس معاملے میں کہ کوئی بات اگر لوگوں کی ذہنی سطح کے اوپر ہو تو اس وقت چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اس کو لوگوں سے چھپا لینا چاہیے، اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 126 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی خالہ لگتی ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، یا عائشہ لولا قومک حدیث عہدہم بکفر لنقضت الکعبہ، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کفر سے ان کا واسطہ نہ رہا ہوتا، تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا۔ خانہ کعبہ کا جو حصہ تعمیر شدہ ہے نا اب بھی، وہ تھوڑا ہے اور کچھ حصہ باہر چھوڑا گیا ہے، حتیم جسے کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا معاملہ یہ ان کی ذہنی سطح سے اوپر ہو اور کوئی فتنے کا سبب بن جائے، ان کے ذہن میں شیطان کو ایسی بات ڈال دے جی خانہ کعبہ کو نبی نے ڈھا دیا، اور اس وجہ سے اسلام کے حوالے سے کوئی بات ان کے ذہن میں جو خرابی نہ آ جائے، اس لیے میں خانہ کعبہ کو ڈھا نہیں رہا ہوں۔ تو فجعلت لها بابین، میری خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے بناتا، ایک تو باب یدخل الناس و باب یخرجون، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور ایک سے نکلتے، تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا کر ایک تو وسیع کرتا، اس کے 2 دروازے بنا دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایک اپنی خواہش جس پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تو یقیناً حدیث نبوی ہی ہوتی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا، اور آپ کی شدید خواہش ہے اور یہ ایک بہترین عمل بھی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا کہ لوگ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، ان کی مینٹلی اپروچ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب من ترک بعض الاختیاری مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ، کہ اگر کوئی شخص کسی موقع پر ایک اچھی بات اور ایک اچھا نیک عمل اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب اس پر قائم کیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک قول بھی لے کر آئے ہیں جو ان سے صحیح سند سے ثابت ہے، احادیث بھی ہیں، لیکن احادیث سے پہلے امام صاحب ایک اور یعنی ایک قول لے کر آئے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور جو لوگ اہل بیت سے محبت کے نام نہاد دعوے دار ہیں نا، آج انشاءاللہ ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی وہ قول سننے کے بعد۔ اور اس پر امام صاحب نے جو باب قائم کیا ہے وہ بھی کیا بات ہے، فرماتے ہیں باب من خص بالعلم قوما دون علم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا، اس بات کا بیان کہ احادیث بیان کرنے والا قرآن حتیٰ کہ علم کی بات کی ہے نا، علم وحی قرآن حدیث حتیٰ کہ اجماع بھی، یعنی کوئی شخص قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا ہے، وہ کچھ لوگوں کو تو قرآن و حدیث بیان کرے، وہ جو خاص قرآن و حدیث کا کوئی مقام ہے، اور کچھ لوگوں کو بیان نہ کرے، کیوں؟ کراہیت اللہ یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں اور گمراہی کا شکار ہو جائیں۔
امام صاحب نے یہ باب قائم کیا، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ان سے ثابت ہے سب سے پہلے لے کر آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ذرا کچھ اور احادیث میں یہاں ذکر کر دوں۔ دوسری حدیث جو اس حوالے سے کریٹیکل ہے، یعنی نص قطعی ہے، کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بسا اوقات بعض لوگوں سے چھپا لینی چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے والی وحی ہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والی حدیث ہی ہوتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ یہ بات سنا کر آؤ، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں 31 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں۔ یہ صحیح مسلم بھی عوام الناس کے لیے جو امام مسلم نے لکھی ہے نا، بعض لوگ یہ بڑا قول پیش کرتے ہیں امام صاحب نے صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھی ہے، یہ لوگ حدیثیں چھپا لیتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے کیا اس طرح بیان کی ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے امام صاحب نے اسے ذکر کیا، کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر و عمر بھی موجود تھے اور لوگ بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، تھوڑی دیر لگ گئی، ہمیں ڈر محسوس ہوا کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو گیا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس نہیں آئے، ہم ڈر گئے، ہم اٹھے اور تلاش کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر کر اٹھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، تو میں انصار کے ایک باغ کے پاس آیا، بنو نجار کا باغ تھا، میں اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، مجھے دروازہ ہی نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ دروازہ کسی خفیہ مقام پر ہو، یا پریشانی کے عالم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ نظر ہی نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک نالا دیکھا جو باغ کے اندر داخل ہو رہا تھا باہر سے، جس سے پانی باغ میں جاتا تھا، تو میں سمٹ کر اپنے آپ کو میں نے سمیٹا اور نالے میں داخل کر دیا، جس طرح کوئی بلی وغیرہ کسی چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہو کر نکلتی ہے، تاکہ میں باغ کے اندر چلا جاؤں اور دیکھوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ ہیں؟ تو میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بتایا اللہ کے رسول اس طرح آپ اٹھ کر آئے ہیں اور کافی دیر لگا دی، آپ واپس نہیں گئے، ہم ڈر گئے، تو میں تلاش کرتا کرتا آپ کو ادھر آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اذهب بنعلی ہاتین، میرے 2 جوتے لے جاؤ۔ جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیے کہ جو پیغام بھیجنے والا ہوں وہ بڑا اہم ہے، اور کہیں لوگ اس پیغام کو اوپرا نہ سمجھیں کہ یہ تو عجیب و غریب پیغام ہے اور اس کو ماننے سے پسو پیش کریں، تو جوتے ساتھ دے دیے تاکہ پتہ چلے واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بھیجا ہے یہ پیغام دے کر۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ، میرے جوتے لے جاؤ اور جوتے دکھا کر، یعنی اب پوری جسے کہتے ہیں ثبوت دے کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، جو بھی دل کے یقین سے یہ گواہی دے رہا ہونا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں جانتا، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باغ سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں فکان اول من لقیت عمر، سب سے پہلے جو مجھے ملے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ 2 جوتے کس چیز کی، کیسے اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، مبارک جوتے ہیں، آپ نے مجھے یہ جوتے دیے ہیں تاکہ ایک ثبوت اور پروف ہو، اور یہ بات ہر شخص فوراً قبول کر لے بغیر پسو پیش کے، اور یہ پیغام یہ ہے کہ جو شخص بھی مجھے ملے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دل سے دیتا ہو، اس کو میں جنت کی بشارت دے دوں۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر ہاتھ مار کر دھکا مار کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چت گرا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاجہشت بکان، میں نے اپنا جو رونا ہے نا بڑی مشکل سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیچھے ہی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے، یہ اس طرح کیوں پریشان ہو؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ
یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، آپ نے مجھے بھیجا ہے اور سب سے پہلے عمر ملے ہیں مجھے رضی اللہ عنہ، میں نے انہیں آپ کا پیغام سنایا ہے اور انہوں نے مجھے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا عمر ما حملک علی ما فعلت، جو کام آپ نے کیا ہے ابو ہریرہ کو دھکا دے کر میرا پیغام سن کر اس کو گرا دیے، اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا پیغام تو ظاہر ہے میں رد نہیں کر سکتا تھا، ایک وجہ تھی کہ واقعی آپ نے بھیجا ہے یہ کہہ کر، آپ نے فرمایا جی میں نے بھیجا ہے۔ تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے فلا تفعل، اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے، فإنی اخشی ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، مجھے ڈر ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں، ان کی ذہنی سطح ہو سکتا ہے کہ اس قول کو قبول کرنے کے قابل نہ ہو، ابھی وہ اسی پر اعتماد کر لیں کہ چاہے گویا ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت کی بشارت مل گئی ہے تو بس خیر ہے۔ تو فخلہم یعملون، اللہ کے رسول انہیں عمل کرنے دیجیے، ابھی عمل کرنے دیجیے، ابھی اس طرح کی بشارت آپ نہ سنائیے، فلا تفعل۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سن کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا، سیدنا عمر کو بھی فرمایا چلو ان لوگوں کو چھوڑ دو، عمل کرتے رہنے دو، یہ حدیث انہیں نہ سناؤ۔ تو بس اوقات ایسے ہوتا ہے، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ بھی ہے اس پر کہ واقعی اگر ذہنی سطح لوگوں کی کم ہو تو زیادہ لوگوں کی بھی کم ہو تو ان زیادہ سے بھی حدیث کو چھپا لینا چاہیے وقتی طور پر، تا وقت ہے کہ ان کی ذہنی سطح، ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ تھوڑا اوپر ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تو یہ تھا ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور تیسری حدیث جو امام صاحب نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، میں نے عرض کیا تھا نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ علم کو کوئی شخص خاص کر لے، کچھ لوگوں کو بتائے کچھ لوگوں کو نہ بتائے، اس وجہ سے کہ اسے ڈر ہو، وہ سمجھ نہیں سکیں گے، جن کو نہیں بتا رہا اس لیے نہیں بتا رہا کہ ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ جو قول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا ہے وہ ابھی میں نہیں ذکر کر رہا، انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا میں مؤخر کروں گا تاکہ بات کو ایک ترتیب سے سمجھایا جا سکے۔ تو یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری کی 128 نمبر حدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ علم بعض لوگوں کو دینا اور بعض لوگوں سے اسے روک لینا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، یہ امام صاحب نے باب قائم کی اور حدیث ذکر کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، تو انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر، حکم فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوبارہ بلایا معاذ، انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول میں حاضر، حکم فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ فرمایا، گویا مخاطب کو بار بار بلایا، ایک ہی وقت میں اس کو بتائے بغیر کہ بات کیا ہے، توجہ اس کی کامل آپ کی طرف ہو جائے۔ تو جب مکمل کامل توجہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو بھی توحید و رسالت کی گواہی اپنے دل کی گہرائی سے دے دے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیں گے۔ قال یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس فیستبشروا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو جا کر نہ بتا دوں یہ ساری باتیں، یہ خوشخبری لوگ بھی خوش ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، نہ معاذ نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سیدنا معاذ کو سنائی اور عام لوگوں کو سنانے سے آپ نے روک دیا، نہیں، کیوں؟ ان کی مسلمان نئے نئے ہو رہے ہیں، ان کی ذہنی سطح اس حد تک نہیں ہے جس حد تک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو سن رہے تھے۔
یا دیگر کبار صحابہ جن کے سامنے آپ نے بیان کی ہوگی. تو فرمایا عام لوگوں کو یہ حدیث نہیں سنانی، وہ اس کا ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے سے روک دیا. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا، موت کے وقت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے اس حدیث کو بیان کیا. یعنی ساری زندگی پھر اس حدیث کو بیان ہی نہیں کیا، حالانکہ اس دوران تو اچھے اچھے لوگ بھی ان کے سامنے آئے ہوں گے جن کی ذہنی سطح بہت بلند ہے، وہ صحابہ بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تو انہوں نے ساری زندگی وہ حدیث بیان نہیں کی. موت کے وقت انہوں نے بیان کی، ہو سکتا ہے میں گناہ گار ہی نہ ہو جاؤں، بیان کر کے جاؤں. تو اس کے بعد چوتھی حدیث جو صحیح بخاری کی 129 نمبر حدیث ہے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی امام صاحب نے ذکر کی ہے، اور وہی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس میں ہے. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الا ابشر الناس، اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا. اس میں یہ الفاظ ذرا واضح ہیں، مجھے ڈر ہے معاذ کہ لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے، اسی پر اعتماد کر کے عمل کرنے سے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے. ان کی مینٹلی جو ان کا مینٹل لیول ہے نا، وہ ابھی اس حد تک زیادہ بہتر نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کریٹیکل احادیث تھیں. تو بہرحال یہ 5ویں حدیث میں نے ذکر کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 6ٹھی حدیث یہ 7323 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ کچھ بیان کرنا چاہتے تھے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جو حج کیا ہے اس موقع پر ایک شخص نے آ کر ان سے کوئی بات کی کہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی لوگوں کو خطبہ دینے لگا ہوں. اور یہ جو روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لوگوں سے کھلے عام خطاب کرنے لگے. وہ خطاب دوسری جگہ موجود ہے حدیث صحیح بخاری میں. یہ حدیث امام صاحب نے 4 جگہ تقریباً ذکر کی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک لمبی حدیث بھی ذکر کی ہے جہاں وہ ساری باتیں، اس میں رجم کا بھی ذکر ہے. جب انہوں نے وہ خطبہ دیا نا بعد میں، اس میں رجم کا بھی ذکر ہے اور کچھ اور احادیث کا بھی ذکر ہے، اور ایک معاملے کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے سنا لوگوں سے اور اس کی انہوں نے تردید کرنا چاہی. تو بہرحال یہاں تفصیل مقصود نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا اقومن العشیۃ، آج ہی ابھی سپہر کے وقت میں ضرور کھڑا ہو کر خطاب کروں گا لوگوں سے. اسی حج کے موقع پر سب لوگوں کے سامنے میں خطاب کروں گا. فلاں لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، میں انہیں ایسا نہیں کرنا دوں گا. میں اس حوالے سے خطاب کروں گا، ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد کوئی خرابی وہ مبتلا ہو جائیں اس میں. تو قلت لا تفعل، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا نہ کریں. جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ لا تفعل، اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے، لوگ جو ہے نا اس کا غلط مطلب لے لیں گے، ایسا نہ کیجئے، اس کی اطلاع لوگوں کو نہ بھیجیے. تو اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر آپ ایسا نہ کیجئے. فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاءَ النَّاسِ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَأَخَافُ أَلَّا يُنزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا. یہ جو حج کا موقع ہے اس میں لوگ ادھر ادھر کے لوگ آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں بالکل دین کے حوالے سے کورے ہوتے ہیں ابھی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بات کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. تو فَأَخَافُ أَلَّا يُنزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کا جو خطاب ہوگا جس میں انہوں نے ظاہر ہے قرآن و سنت کی باتیں ہی پیش کرنی تھی، انہوں نے کون سی کوئی من گھڑت قصے کہانیاں سنانی تھی. قرآن و سنت کی جو باتیں آپ ان کے سامنے رکھیں گے وہ ان کو ان کے اصل مفہوم پر نہیں سمجھیں گے. مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی غلط مطلب ان کا لیں گے. فَيُطِيرُ بِهَا كُلُّ مُطِيرٍ
ہر مطلب بات لینے والا کو بات لے کر آگے کوئی بیان کر دے گا، اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھ پائے گا، اس بات کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھ پائے گا، اور اس حوالے سے اس کا ذہن تیار نہیں ہوگا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ دَارَ الْحِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ، آپ اتنی دیر انتظار کریں جب تک آپ مدینہ نہیں چلے جاتے، جو مدینہ دار الحجرہ بھی ہے، دار السنہ بھی ہے۔ فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار، آپ اکیلے پھر ملنا ہے آپ نے مہاجرین اور انصار سے۔ مہاجرین اور انصار جو سمجھدار صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ آپ نے اکیلے میٹنگ کرنی ہے۔ فَيَحْفَظُ مَقَالَتَكَ وَيُنزِلُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وہ ایک تو آپ کی بات کو یاد بھی رکھیں گے اور دوسرا اس کو صحیح معاملے میں فٹ بھی کریں گے، اس کو غلط جو ہے نا وہ اس کو فٹ نہیں کریں گے یا اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے۔ تو فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا۔ انہوں نے فرمایا لا اقومن بہ فی اول مقام اقومہ بالمدینہ، میں مدینہ جاتے ہی پہلی مجلس میں ہی یہ خطاب کروں گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں فقدمنا المدینہ، ہم مدینہ میں جب آئے تو فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار جو جہاں دیدہ صحابہ کرام تھے ان کو جمع کر کے ارشاد فرمایا ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان فیما انزل علیہ انزل آیت الرجم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث کیا اور آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی تھی اس میں رجم والی آیت بھی تھی۔ یہاں یہ حدیث مختصر ہے، دوسرے مقامات پر صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث مفصل بھی موجود ہے، کچھ اور باتیں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آیت رجم کے بارے میں بتانا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کچھ اور معاملات کے بارے میں بتانا تھا جس کا یعنی وہ احادیث میں تفصیلی ذکر موجود ہے جو قرآن و سنت سے ہی مستنبط ہے۔ تو ان کو بتانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے ادھر ادھر کے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ذہنی سطح ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، آپ کی بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکیں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے، آپ خاموش رہیں۔ جا کر یہ بات آپ نے انصار اور مہاجرین کے جو چیدہ افراد ان کے سامنے کرنی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی معلوم ہوا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا بھی، انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا بھی نہیں بھی یہ عبد الرحمن بن عوف غلط کہہ رہے ہیں، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا ہو کہ نہیں آپ بیان کریں، یہیں کھل کر ہر جگہ قرآن حدیث بیان کرنا چاہیے، آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو یہ کتنی واضح احادیث ہیں جن سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کو دیکھ کر کوئی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ قرآن حدیث کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لوگوں کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے تو پھر آپ کو رک جانا چاہیے، وہ بات وہاں برملا بیان نہیں کرنی چاہیے۔